اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے، جس نے نہ صرف انسان کو تخلیق کیا بلکہ اسے اشرف المخلوقات بھی بنایا۔ میرا نام محمد عدنان۔ تو آج جو اپرچونٹی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیا، اس کو اچھے طریقے سے اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا، تو انشاءاللہ جی آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو آج کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں بے روزگار ہوں یا میرے پاس کوئی بھی روزگار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج اگر اس اپرچونٹی کو آپ لوگوں نے کہیں سے بھی سکپ نہ کیا، شروع سے لے کر اینڈ تک ایک ایک پوائنٹ کو اگر آپ لوگوں نے سمجھا، تو آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اس موبائل فون کو یوز کر کے ہم ڈیلی بیس کا 1000 سے 5000 تک کیسے کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کوئی پوائنٹ بھی سکپ نہیں کرنا، شروع سے لے کر اینڈ تک ایک ایک چیز کو آپ نے اچھے طریقے سے واچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بنا ٹائم کو ویسٹ کیے ہم اپنی سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ تو جو اپرچونٹی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، اس کا نیم ہے ایکونیکس۔ ہاں جی، بالکل آپ نے ٹھیک سنا، وہ ہے ایکونیکس۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو ایکونیکس کے متعلق پہلے کچھ نالج ہے، تو ضروری طور پر وہ آپ کو جو ہے نا، وہ نالج ادھورا ہی ملا ہوگا، وہ آپ کو کمپلیٹ نالج نہیں ملا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو وہ کمپلیٹ نالج ملا ہوتا، تو آج آپ لوگ بے روزگار نہ ہوتے، آپ اس اپرچونٹی کو اویل کر چکے ہوتے، ٹھیک ہے، اور باقی لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی اپنی لائف کو چینج کر چکے ہوتے۔ تو اسی لیے سیشن کو آپ اچھی طریقے سے دیکھیے گا، تو آج انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکونیکس بیسیکلی ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ تو ہم بیسیکلی دیکھتے ہیں کمپنی کا اوور ویو، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی کمپنی کا نیم ہے ایکونیکس۔ ایکونیکس کو 3 ناموں سے جانا جاتا ہے: ایکو سسٹم آف نیکسٹ جنریشن، اکانومی آف نیکسٹ جنریشن، ای کامرس آف نیکسٹ جنریشن، ٹھیک ہے۔ کمپنی ہماری پاکستانی ہے، کمپنی کے اونر بھی پاکستانی ہیں، اور کمپنی کا ہول سسٹم پاکستانی ہے، ٹھیک ہے۔ کمپنی کے جو اونر ہیں ان کا نیم ہے سر ابراہیم خلجی صاحب، ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیلنٹڈ اینڈ سکلفل پرسن ہے، ٹھیک ہے۔ کمپنی جولائی 2019 میں بنی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ میں آپ کو یہاں پر امیزنگ چیزیں بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ باقی کسی کمپنی یا پھر ویب سائٹ تو خیر ان چیزوں میں ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی کمپنی میں یہ چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ کمپنی ہماری گورنمنٹ سے رجسٹرڈ بھی ہے، SCCP، FBR، ایکنالجمنٹ، ان تینوں اداروں سے رجسٹرڈ ہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین کمپنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے مکمل ڈاکومنٹس بھی شیئر کیے جائیں گے، آپ اس کی مکمل تحقیق بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی کا جو ہیڈ آفس ہے وہ راولپنڈی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایڈریس بھی آپ کو شیئر کر دیا جائے گا، آپ اس کو فزیکلی وزٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی مکمل اس کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کمپنی کا ویژن اینڈ مشن، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ کوئی بھی چیز ہے نا، اگر اس کے بننے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی ویژن نہیں ہے، تو وہ چیز ناکام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے، تو اس کا اس دنیا میں آنے کا کوئی ویژن ہے، کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد کے تحت اپنی لائف کو گزارتا ہے، تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد کو بھول کر اپنی لائف کو اس دنیا میں گزارتا ہے، تو وہ مطلب کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے اس کی لائف گزارنے کا، ٹھیک ہے۔ تو سمپل اسی طرح کا ہماری کمپنی کا بھی بیسک ایک ویژن ہے، ایک مشن ہے، ٹھیک ہے۔ کمپنی کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی پاکستان میں سکلفل اور کریٹو لوگ مطلب جانا پیدا کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی ٹریننگز کے تھرو لوگوں کو سکلز پرووائڈ کرتی ہے، اور لوگوں کو کریٹو بناتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کیا چیز ہے کہ وہ انہی سکلز کو یوز کر کے وہ فائنینشیلی فریڈم حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کمپنی کا ویژن ہے وہ اس سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے، وہ یہ ہے کہ کمپنی پاکستان میں لوگوں کو اچھے سے اچھا روزگار دینا چاہتی ہے، تاکہ پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمپنی کا بیسک ویژن اینڈ مشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہماری جو کمپنی ہے جس کا نیم ہے ایکونیکس، یہ ایک پروجیکٹس آف کمپنی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پروجیکٹ پر ہی کام کریں گے اور پوری لائف اسی پر ہی لگے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پروجیکٹس آف کمپنی ہے جس میں آپ کو ڈیفرنٹ طریقوں سے پیسہ کمانے کی اپرچونٹیز ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس میں جو سب سے پہلا ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے اینیکس ایجوکیشن آف نیکسٹ جنریشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے وہ ہے آن لائن اسٹور، ہمارا جو تیسرا پروجیکٹ ہے وہ ہے پینیکس پراپرٹی آف نیکسٹ جنریشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو چوتھا پروجیکٹ ہے وہ ہے ڈینیکس ڈائریکٹ سیلز آف نیکسٹ جنریشن، ٹھیک ہے۔ تو آگے چل کے ہم ان کو ون بائی ون ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس سیشن کو آپ نے کمپلیٹ اٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ان چیزوں کو آپ نے اچھے سے سمجھا تو اینڈ پہ جو میں آپ کو ایک گڈ نیوز دینے والا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس گڈ نیوز کی بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، لیکن اس گڈ نیوز کی آپ کو تبھی سمجھ آئے گی جب آپ نے کمپلیٹ سیشن کو اٹینڈ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے سیشن کو آپ نے کمپلیٹ اٹینڈ کرنا ہے، کوئی بھی پوائنٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سب سے پہلا پروجیکٹ ہے وہ ہے اینیکس ایجوکیشن آف نیکسٹ جنریشن، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ دھیان سے سمجھیے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم آن لائن فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک ہی چیز آتی ہے، وہ کیا آتی ہے کہ ہمارے پاس تو سکلز نہیں ہیں، ہم کیسے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آن لائن فیلڈ کے لیے یا پھر کسی بھی فیلڈ کے لیے کوئی نہ کوئی سکل چاہیے ہوتا ہے، تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان سکلز کو سیکھنے کے لیے مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب مختلف کورسز کرتے ہیں، اچھا خاصا پیسہ دے کے ہم مختلف کورسز کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کورسز تو کر لیے ہم نے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا جس پر جا کے ہم آگے پرفارم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ جو سکلز ہم نے سیکھے ہم اس کو آگے کیسے اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ تو بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا آگے جا کے پلیٹ فارم نہیں ملتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کورسز پہ انہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں ان کی ضائع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایکونیکس بیسیکلی ان تمام پرابلمز کا سولوشن ہے، ٹھیک ہے۔ ایکونیکس بیسیکلی پہلے آپ کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور تمام قسم کے سکلز آپ کو یہاں پر فری آف کاسٹ پرووائڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کمپنی کا بیسک نالج آپ کو یہاں پر پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور سب کچھ یہاں پر آپ کو جو بھی لرننگ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا آگے ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو فری آف کاسٹ مختلف کورسز وغیرہ بھی کروائے جاتے ہیں۔ کمپنی کے ایک آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے اینیکس، جس کا مطلب enex.com.pk، آپ اس کو وزٹ بھی جا کے کر سکتے ہیں، مکمل طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر کافی کورسز لانچ ہو بھی چکے ہیں۔ تو ان فیوچر آپ دیکھیں گے یہاں پر بہت امیزنگ کورسز لانچ ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فری آف کاسٹ مختلف کورسز آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے کیا چیز ہے کہ آپ کو گرافک ڈیزائننگ اور اس طرح کے مختلف کورسز آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو میں آپ کو ایک بتاتا چلوں، یہ ایک منی یونیورسٹی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس میں انشاءاللہ آپ ہر قسم کی ایجوکیشن کو انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ایک ہم اس میں ارننگ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عام بندہ تو اس میں مکمل طور پر سیکھ کر آگے والے پروجیکٹس پر اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اینیکس میں ہم کیسے کام کر سکتے ہیں، تو اینیکس میں آپ ارننگ اس طریقے سے جنریٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ ان تمام چیزوں میں پہلے سے ایکسپرٹ ہیں تو آپ ان میں اپنی سروسز پرووائڈ کر کے اپنے کورسز وغیرہ ادھر لانچ کر کے آپ یہاں سے ارننگ وغیرہ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دوسرا پروجیکٹ دیکھتے ہیں، تو وہ ہے آن لائن اسٹور، ٹھیک ہے۔ تو آن لائن اسٹور پر بھی دو طرح سے کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو برانڈنگ کے حوالے سے بتاتا چلوں، ٹھیک ہے، چونکہ بینیکس ایک چیز ہے جس کو برانڈنگ آف نیکسٹ جنریشن کہا جاتا ہے، چونکہ کمپنی کا ایک ویژن یہ بھی ہے کہ کمپنی پاکستان میں میکسیمم انٹرپرنورز پیدا کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹرپرنور جو ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی برانڈ کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمپنی یہاں پر اپرچونٹی دیتی ہے کہ آپ اپنا کوئی یہاں پر برانڈ بھی لانچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اپنی پروڈکٹ ہے یا پھر آپ مینوفیکچرنگ سے کوئی پروڈکٹ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کو کمپنی کے ساتھ انلسٹ کر کے اپنا پرائیویٹ لیبل لگا کے آپ اس کی یہاں سے سیلنگ کروا سکتے ہیں، کمپنی اس کی برانڈنگ کرے گی، پروموشنز کرے گی تھرو مارکیٹرز، تو آپ ایز اے برانڈ آنر بھی یہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آن لائن اسٹور پر آپ کو ایک اور امیزنگ اپرچونٹی ملتی ہے کہ یہاں پر جو کمپنی کی پروڈکٹس ہیں 5000 پلس پروڈکٹس کمپنی کے آن لائن اسٹور پہ پڑی ہیں، چونکہ کمپنی کا ایک آن لائن اسٹور ہے جیسا کہ امیزون، دراز، ای بے، اس طرح کا کمپنی کا بھی آن لائن اسٹور ہے جس پر امیزنگ پروڈکٹس پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو آپ ان پروڈکٹس کو سیل کر کے یہاں سے اچھی خاصی کمیشنز کو انجوائے کر سکتے ہیں، جس میں کمپنی 5% سے لے کر 55% تک آپ کو یہاں پر کمیشنز دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کمپنی کا آن لائن اسٹور کا ایک علیحدہ سے اور پلان بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ٹریننگز میں آگے مکمل طور پر سکھا دیا جائے گا، جس میں اسپل اوور، یونی لیول اور آٹو نیٹ کا ایک مکمل پلان بھی ہے، ٹھیک ہے، جس کے تحت آپ آن لائن اسٹور سے ایک امیزنگ ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہمارا جو تیسرا پروجیکٹ ہے وہ ہے پینیکس پراپرٹی آف نیکسٹ جنریشن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ایز اے یوزر اس میں آنا چاہتے ہیں تو وہ یہ چیز ہے کہ آپ کو مطلب آپ اپنے لیے کوئی ادھر سے پلاٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ پر پلاٹس ملیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ کمپنی کے پاس ڈیفرنٹ سوسائٹیز ہیں، جس طرح کے DSA، بلو ورلڈ سٹی، کنگڈم ویلی اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی سوسائٹیز ہیں کمپنی کے پاس، جس میں کمپنی کے مختلف پلاٹس وغیرہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر اپنے لیے کوئی پلاٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر ڈائریکٹ سوسائٹی کے پاس جائیں گے تو وہاں پر وہ آپ کو فل پیمنٹ میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پینیکس کے تھرو جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ڈسکاؤنٹ پر پلاٹس وغیرہ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو آپ کے پاس یہاں پر ارننگ اپرچونٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان پلاٹس کو سیل کر کے یہاں سے اچھی خاصی کمیشنز کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، بہت اچھی کمیشنز آپ کو ملیں گی پینیکس میں، چونکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، جو ہمارا لاسٹ پروجیکٹ ہے فی الوقت وہ ہے ہمارا DNX، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ کمپنی کے ٹوٹل 12 آئیڈیاز ہیں جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ لانچ ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپنی کا 8.5 سال کا روڈ میپ ہے، جس میں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ تمام پروجیکٹس لانچ ہو جائیں گے۔ ابھی کمپنی کو بنے 4 سال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 4 سالوں میں کمپنی کے 4 پروجیکٹس لانچ ہو چکے ہیں اور بہت امیزنگ طریقے سے وہ ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایک میجر پروجیکٹ ہے DNX، جو کہ ہمارا ایک بیسک پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا، چونکہ یہ ایک میجر پروجیکٹ ہے۔ اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا تو باقی پروجیکٹس پر آپ کو کام کرنا آسان ہو جائے گا، چونکہ باقی جو پروجیکٹس ہیں وہ اسی کے ساتھ لنکڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا چیز ہے کہ DNX بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ سیلز آف نیکسٹ جنریشن، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے ڈائریکٹ سیل اور ایک چیز ہوتی ہے انڈائریکٹ سیل۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو انڈائریکٹ سیل کے بارے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ڈائریکٹ سیل آپ کو خود بخود ہی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ انڈائریکٹ سیل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ جب کمپنی میں لانچ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، کمپنی سے نکلتی ہے تو وہ ایک کانٹریکٹر کے پاس جاتی ہے، پھر ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسپورٹر کے پاس جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ریٹیلر کے پاس جاتی ہے، تو اس سے ہوتی ہوئی وہ پھر آگے یوزر کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ فرض کیا کمپنی میں وہ پروڈکٹ تیار ہوئی 40 روپے کی، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ یوزر کے پاس آتی ہے تو وہی پروڈکٹ 100 روپے کے یوزر کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو درمیان کے 60 روپے ہیں یہ کہاں گئے، یہ ان تمام میڈلز مین میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ میڈلز مین کون سے ہوتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ پر بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کا سارا پیسہ کون پے کرتا ہے، وہ یوزر پے کرتا ہے، آپ جیسے لوگ اور میرے جیسے لوگ وہ چیزیں پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بینیفٹس کون اٹھاتا ہے، وہ یہ مڈلز مین اٹھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایڈورٹائزمنٹ والے، ٹھیک ہے۔ لیکن ڈائریکٹ سیل کہتی ہے کہ میں ان لوگوں کو بینیفٹس نہیں دوں گی، ٹھیک ہے، میں بینیفٹس دوں گی تو عام لوگوں کو بینیفٹس دوں گی، جس سے کیا ہوگا کہ عام لوگ اپنے ایک اچھا روزگار بھی کما سکیں، اور سیلز تو کمپنی نے ادھر بھی کرنی ہے، کمپنی نے ادھر بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو مڈلز مین ہیں یہ تو پہلے ہی بہت زیادہ امیر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈائریکٹ سیل کمپنی کا مقصد ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، سیل ادھر بھی ہوں گی ادھر بھی ہوں گی، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ عام لوگوں کو فائدہ ہوگا، ان کو اچھا روزگار ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایک تو ملک کے لیے بھی آسانی ہوگی، ملک کی اکانومی بھی بہتر ہوگی، ہر بندہ روزگار اپنا ایک اچھا کما رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ملک سے بھی مطلب جو ہے نا ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا چیز ہے، وہ ہے DNX، ٹھیک ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو پاور کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ DNX کی بیسیکلی پاور کیا ہے، کہ DNX ایک ایسا بزنس ہے، اس کو اگر آپ گوگل سے بھی سرچ کریں گے نا تو 21 سینچری کا فاسٹسٹ گروئنگ بزنس DNX ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے بل گیٹس بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک دم سے میرا جو یہ سارا کچھ ہے یہ اگر ایک دم سے ختم ہو جائے تو مجھے دوبارہ اگر اسی مقام پر آنا ہے تو میں ڈائریکٹ سیل انڈسٹری کو ہی چوز کروں گا، ٹھیک ہے، چونکہ واحد یہ ایک ایسا بزنس ہے جو کہ مجھے فاسٹلی اپنے اس مقام پر پہنچا سکتا ہے۔ تو اس سے اس چیز کی پاور
پاور کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ڈائریکٹ سیل کی پاور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بیسیکلی بتاتا چلوں کہ اس میں آپ نے ورک کیسے کرنا ہوتا ہے یا پھر اس ڈائریکٹ سیل میں ورک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈائریکٹ سیل میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کی مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان پروڈکٹس کی جسٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تھرو سوشل میڈیا، تھرو فیملی اینڈ فرینڈس، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کی مارکیٹنگ کر کے یہاں سے اچھا خاصا پیسہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کمپنی آپ کو ڈائریکٹ 30% کمیشن دیتی ہے اور انڈائریکٹ 21% کمیشن آپ کو کمپنی یہاں سے پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو اب اس میں کیا چیز ہوتی ہے، آپ کرتے کیسے ہیں، میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل کے تھرو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہاں پر آپ کمپنی کے لیے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے کرتے ہیں، فرض کیا جیسا کہ ہے بابر اعظم یا پھر شاہد افریدی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی پیپسی پیو اور زندگی جیو، ٹھیک ہے۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ شاہد افریدی وہ ہر پروڈکٹ اٹھا کے لوگوں کے پاس جا کے بیچتے ہوں، وہ تو نہیں بیچتے، انہوں نے تو جسٹ اس کی پروموشنز کر دی، ٹھیک ہے۔ اب ان کی وجہ سے جتنی بھی سیلز ہوتی ہیں ان سیلز کے اوپر ان کو کمپنی کچھ پرسنٹیج کے حساب سے وہ ان کو کمیشنز وغیرہ پرووائڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی سمپل آپ اسی طرح کا کام کرتے ہیں، برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر آپ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کمپنی آپ کو ڈائریکٹ 30% کمیشن دیتی ہے اور انڈائریکٹ 21% کمیشن دیتی ہے۔ اب یہ انڈائریکٹ کمیشن کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہاں پر کمپنی آپ کو بزنس اپرچونٹی دے رہی ہے اور دنیا کا کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے جو لوگوں کے بغیر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کمپنی آپ کو جو اپرچونٹی دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ یہاں پر آپ اپنی ایک سیل ٹیم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں نا وہ ٹائم لیوریج کا یوز کرتے ہیں۔ ٹائم لیوریج ایک ٹرم ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ فرض کیا اگر ایک بندہ دن میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو وہ وہی کماتا ہے جو اس نے 8 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی جگہ پر ایک بزنس مین کیا کرتا ہے کہ وہ ان 8 گھنٹوں میں اپنے ساتھ 100 لوگوں کو ہائر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 8 کو اگر آپ 100 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 800 کا جو ہے نا مطلب اس کا ورکنگ آورس کا جو ہے نا اس کی یہ کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اس کا 8 کو اگر آپ 100 سے ملٹیپلائی کریں تو 800 گھنٹوں کا کام اس کا اسی ٹائم میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب بزنس مین زیادہ ارننگ جنریٹ کر لیتے ہیں، جہاں پر ایک بندہ 8 گھنٹے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہیں پر اسی جگہ پر ایک بندے کا کام 800 گھنٹوں کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس کے ورکنگ آورس بڑھتے ہیں تو اس کی انکم بھی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بزنس مین کتنا زیادہ گرو کر جاتا ہے اور ایک عام بندہ کہاں پر بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیم یہیں پر بھی اگر آپ اپنی ایک سیل ٹیم جنریٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ خود سیل کر رہے ہوتے ہیں اس پر آپ کو 30% ڈائریکٹ کمیشن ملتا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ نے ساتھ میں اپنی ایک سیل ٹیم جنریٹ کی ہوتی ہے تو آپ کو آپ کی ٹیم کی سیل کی وجہ سے بھی کمپنی 21% کمیشن دیتی ہے، وہ آپ کو فری کا نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں دیتی ہے، چونکہ آپ نے ایک سسٹم کریٹ کیا، آپ کی وجہ سے کمپنی کی سیلز بڑھیں تو اس وجہ سے کمپنی ساتھ میں آپ کو 21% بینیفٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چیز آتی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو ورک، کہ آپ نے اس میں کام کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ 2 طرح سے کام کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو اور فیملی اینڈ فرینڈس کے تھرو آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا کوشچن رہتا ہے کہ ہمارا تو کوئی اتنا سوشل سرکل نہیں ہے، ہمارا تو کوئی فیملی میں اتنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے اس کو آگے پروموٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہاں پر آپ کو ہر چیز فری آف کاسٹ سکھائی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے ای نیکس ڈپارٹمنٹ کا آپ کو بتایا کہ یہاں پر آپ کو ہر چیز پہلے سکھائی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اور فیملی اینڈ فرینڈس میں آپ نے کیسے اپنی مطلب جو ہے نا ایک سیل ٹیم جنریٹ کرنی ہے، اور یہ تمام سکلز آپ کو سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ زیرو سے ہی سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ امیزون بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک گراج سے سٹارٹ ہوا تھا، تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی کام ہے اس کو زیرو سے ہی سٹارٹ کیا جاتا ہے، لیکن جب اس کو کیا جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آج میں آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہوں اور کچھ نہ کچھ بول رہا ہوں تو یہ بھی ایکونیکس کی ہی کمال ہے۔ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، بولنے کو بھی کچھ نہیں تھا، بلکہ بولنا تو آتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں، جب آپ ٹریننگز وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو جب آپ آگے اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کوئی بھی کام ہے وہ کرنے سے آتا ہے، سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ آگے اب مین چیز آتی ہے کہ ناؤ ہاؤ ٹو جوائن،
کہ ہم نے اس کو جوائن کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ کمپنی کے پروجیکٹس بھی بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کمپنی کا ویژن اینڈ مشن بھی بہت اچھا ہے کہ ہم نے اس کو جوائن کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کمپنی کا روڈ میپ بھی بتاتا چلوں کہ کمپنی کا بیسیکلی روڈ میپ کیا ہے۔ کہ کمپنی کہتی ہے کہ کوئی بھی پرسن جس کو پہلے کام کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے آئے ای نیکس ڈپارٹمنٹ میں اچھی خاصی ٹریننگز لے، مکمل طور پر کام کو سیکھے، پھر وہ ڈی نیکس پہ کام کرے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بیسک پروجیکٹ ہے، اس پر اگر آپ کام کرتے ہیں تو باقی آپ کا پروجیکٹس پر کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈی نیکس پہ کام کرے، یہاں پر وہ اپنا خود بھی کام کرے اور ساتھ میں سیل ٹیم بھی جنریٹ کرے، ٹھیک ہے۔ جب یہاں سے وہ اچھا خاصا پیسہ بنا لے، ملینئر یا ملٹی ملینئر بن جائے، تو اس کے بعد کیا چیز ہے کہ وہ آگے اپنا برانڈ لانچ کر لے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کوئی اتنا گھر سے پیسہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ برانڈنگ کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کمپنی بیسیکلی کہتی ہے کہ آپ کو کوئی انویسٹمنٹ گھر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آئیں یہیں سے سیکھیں، یہیں سے کمائیں، اور اسی پیسے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ آگے تمام پروجیکٹس پہ کام کریں۔ جب آپ برانڈنگ سے بھی اچھا خاصا پیسہ بنا لیں تو دین آپ جو ہے نا اس سارے پیسے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ پراپرٹی میں آ کے انویسٹر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی کمپنی کا ایک ایکو سسٹم ہے کہ کیسے ایک عام بندہ آتا ہے، کیسے یہیں سے سیکھتا ہے، یہیں سے پیسہ کماتا ہے، اور اسی پیسے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ کیسے آگے آ کے پراپرٹی میں انویسٹر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی کمپنی کا روڈ میپ ہے۔ تو اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو جوائن کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جوائننگ کا بیسیکلی میں آپ کو تھوڑا سا پروسیس بتاتا چلوں۔ تو بہت سی ویب سائٹس ہوتی ہیں، بہت سی کمپنیز ہوتی ہیں، وہ آپ سے اچھی خاصی کمیشنز لیتی ہیں، دین آپ کو جو ہے نا اپنی ممبرشپ دیتی ہیں۔ تو ممبرشپ کا بھی آپ تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے موبائل میں سمیں وغیرہ بھی چل رہی ہیں، تو اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی اگر آپ ممبرشپ لیتے ہیں تو اچھی خاصی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تب جا کے آپ کو ممبرشپ ملتی ہے، اس کے بعد آپ اپنی ایک فرنچائز چلاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کمپنی ایسا سمجھے کہ آپ کی ایک فرنچائز دے رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک ممبرشپ دے رہی ہے جس کے اوپر آگے آپ ورک کرتے ہیں اور اپنا ایک اچھا بزنس کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹریننگز بھی یہیں سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کمپنی آپ سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں لے رہی، واحد ایک ایکونیکس ایسی کمپنی ہے جو آپ سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں لیتی، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ کی کوئی یہاں پر رجسٹریشن فی ہے۔ آپ کا سب سے پہلے اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے، وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے، کوئی 1 روپیہ بھی آپ سے اس کا چارج نہیں کیا جاتا، اور ساتھ میں جو آپ کو ٹریننگز وغیرہ دی جاتی ہیں وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہیں، اس کا بھی آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے اس کو جوائن کیسے کرنا ہے؟ جوائننگ کا بیسیکلی پروسیس یہ ہے کہ کمپنی کہتی ہے کہ جسٹ لائف میں ون ٹائم، پوری زندگی میں ایک دفعہ آپ نے اپنی شاپ کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ جو چیزیں آپ پہلے باہر سے خرید رہے ہیں، عام مارکیٹ سے جو چیزیں آپ خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی چیزیں زندگی میں ایک دفعہ کمپنی کے آن لائن اسٹور سے آپ نے خرید لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے اوپر کمپنی آپ کو ممبرشپ دے دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی چیز کیا ہے کہ کمپنی نے کچھ کرائٹیریا رکھا ہے، ٹھیک ہے، کچھ پوائنٹس والیوم رکھے ہیں، ان پوائنٹس والیوم کی آپ نے یہاں سے شاپنگ کرنی ہے۔ اس میں کیا چیز ہے؟ فرسٹ ہے 23، سیکنڈ ہے 46، اور تھرڈ ہے 69، اور جو آگے لاسٹ ہمارا 92 کا ہے جو کہ سب سے اچھا پیکیج ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کی شاپنگ کر کے آتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ بینیفٹس مل سکتے ہیں، چونکہ اس میں آپ کو فیوچر آپ کا سیکیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس میں آپ کی دن کی ارننگ لمٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ منیمم کرنا چاہیں تو آپ 23 پوائنٹس والیوم کی منیمم شاپنگ کر کے بھی آپ اپنی ممبرشپ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آن لائن اسٹور پہ آپ جاتے ہیں، وہاں پر ڈیفرنٹ پروڈکٹس پڑی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی پروڈکٹ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں مطلب جو ہے نا اس کے اوپر اس کی پرائس بھی لگی ہوگی، اس کے اوپر اس کا پوائنٹس والیوم بھی لگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ اپنی مرضی کے وہاں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ منیمم آپ نے 23 کرنا ہے اور میکسیمم 92 کرنا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہاں پر ہم آپ کو کوئی فکس نہیں بتا سکتے، وہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی پروڈکٹس چوز کی ہیں، چونکہ ہر پروڈکٹ کے اوپر اس کی اپنی پرائس ہوتی ہے، اس کا اپنا پی وی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ وہاں سے کلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے کیا چیز ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ فکس بنڈلز بتا دیا جائے، ہمارے لیے مطلب یہ چیز مشکل ہے کہ ہم جا کے ایک ایک پوائنٹ والیوم اکٹھا کریں اور اس کی پرائس پتنی اوپر چلی جائے، کم ہو جائے، وہ ہم نہیں لے سکتے۔ ہم مطلب کہ وہ ایک چیز تو وہ آسان ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ اپنی مرضی کی وہاں سے پروڈکٹس پرچیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بنڈلز بتا دی جائیں، تو کچھ بنڈلز بھی کمپنی نے فکس کر کے رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چیز کیا ہے کہ ان بنڈلز میں سے بھی کوئی ایک بنڈل
بنڈل آپ پرچیز کر کے یہاں سے بھی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ کی کوئی رسک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا چیز ہے کہ آن لائن اسٹور پہ آپ جائیں گے، وہاں سے آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی شاپنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جسٹ آپ نے اپنی شاپ کو چینج کیا، جو چیزیں آپ پہلے باہر سے خرید رہے تھے وہی چیزیں آپ نے ادھر سے خریدنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایک چیز آتا ہے ٹرسٹ ایشو، کہ ہم اگر اپنے پیسے پے کریں گے، اگر ہمیں وہاں سے پروڈکٹ نہ ملی تو ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے کہ کمپنی نے اس کے اوپر کیش آن ڈیلیوری کا آپشن رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ پہلے اپنی پروڈکٹس کا آرڈر لگائیں، اپنی پروڈکٹس کو ریسیو کریں، اپنے ہاتھ میں پکڑیں، اس کے بعد آپ اپنی پیمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کتنا آسان سسٹم ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو پہلے ریسیو کریں، اس کے بعد آپ اپنی پیمنٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مطلب جو ہے نا آگے آپ اپنا جو پروسیس ہے وہ اپنا سٹارٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا چیز ہے کہ یہاں پر کمپنی آپ کو آپشن دیتی ہے کہ 15 دنوں کے اندر اگر آپ کی پروڈکٹس ڈیمیج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر رستے میں بھی پروڈکٹس ڈیمیج ہو کے آپ کے پاس پہنچتی ہے تو آپ اس کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں، ریٹرن پالیسی بھی کمپنی آپ کو دیتی ہے کہ 15 دنوں کے اندر آپ اپنی پروڈکٹس کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر جو آپ نے آرڈر لگایا وہ پروڈکٹس آپ کے پاس نہیں پہنچی پھر بھی آپ اس کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں، اور کیش بیک کی صورت میں مطلب کہ آپ اپنی پیمنٹ بھی واپس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے میں تھوڑا سا بنڈلز کا آپ کو سمجھاتا چلوں، چونکہ بنڈلز بھی کمپنی کے پاس کچھ ہیں کہ کوئی اگر فکس بنڈلز لینا چاہے تو وہ بنڈلز بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا چیز ہے کہ 92 کا جو بنڈل ہے اس میں اس کو ہم ایکو ماسٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے 17,000، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 800 روپیہ آپ کا ساتھ میں ہوگا ڈیلیوری چارجز پلس پیکنگ فی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل آپ کا بنے گا 17,800، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی آپ کو 3 سے 4 بنڈلز مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی آپ اپنی مرضی کا ایک بنڈل یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ کو ممبرشپ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں تھوڑے سے آپ کو کیلکولیشن بھی بتاتا چلوں کہ اگر فرض کیا آپ یہی بنڈل 17 کے ایک دن میں 2 آگے سیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ کی منیمم جو ہے نا وہ آپ کی مطلب راؤنڈ اباؤٹ آپ 7,600 روپیہ، یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ آپ 8,000 روپیہ یہاں سے بھی کما جاتے ہیں اگر جسٹ یہ 2 بنڈلز بھی آپ سیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا چیز ہے کہ یہاں پر آپ کی دن کی ارننگ لمٹ جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، مطلب کہ 50,000 تک آپ جا سکتے ہیں، یہ ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے آپ سیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی ایک سیل ٹیم بھی جنریٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کی سیلز بڑھتی جاتی ہیں تو آپ اتنی انکم تک آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ یہی چیز نہیں ہے کہ آپ جوائننگ کے فوراً بعد ایسا آ جائیں گے، یہ آپ ایک پروسیس ہوگا، محنت کریں گے، جیسے جیسے آپ گرو کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس لمٹ کو بھی آپ ٹچ کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا چیز ہے، دوسرا پلان ہے ہمارا ایکو ایلیٹ، کہ اگر کوئی ایکو ماسٹر افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ ایکو ایلیٹ سے بھی آغاز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے 12,700 کا آپ کا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا ہے جو تیسرا ہے وہ ہے ایکو پروفیشنل، ٹھیک ہے، تو یہ ہے 7,600، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ کو ڈیفرنٹ چوائسیز مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مطلب جو ہے نا اگر آپ پرچیز کر سکتے ہیں، مطلب اگر آپ وہ پرچیز نہیں کر سکتے، مطلب آپ کے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ یہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا چیز ہے، ہمارا لاسٹ بنڈل ہے ایکو پرسنل، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی بندہ ایکو پروفیشنل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ ایکو پرسنل سے بھی سٹارٹ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی پروڈکٹ فکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فوڈ سپلیمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے لیے کیا چیز ہے کہ یہ پروڈکٹ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے، بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ میڈیسن نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی میڈیسن ہوگی، تو یہ میڈیسن نہیں ہے، یہ فوڈ سپلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم ڈیلی بیس پر فوڈز وغیرہ کھاتے ہیں، جیسے کہ ڈرائی فروٹس یا پھر ہم مختلف فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں، وہ ہم کیوں کھاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اسی لیے کھاتے ہیں تاکہ ہم اپنی قوت مدافعت بڑھا سکیں، ٹھیک ہے، اپنے اندرونی جو بھی چیزیں ہیں اس کو مضبوط کر سکیں، تاکہ ہم اگر اندر سے مضبوط ہوں گے تو بیماریوں سے بھی ہم محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بیسیکلی اس پر کام کرتے ہیں، تو اس کے جو مزید بینیفٹس ہیں کہ یہ کن کن چیزوں پہ کام کرتی ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا مکمل نالج آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے امیزنگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے کچھ بنڈلز تھے، اگر آپ آن لائن اسٹور پہ جا کے وہاں سے نہیں کر سکتے تو آپ اپنا یہ فکس بنڈلز بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے تھرو بھی آپ کو مطلب ممبرشپ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ چیز ہے ریوارڈز پلان، ٹھیک ہے۔
مطلب کہ یہاں پر کمپنی آپ کو یہ نہیں رکھتی کہ آپ ایک ہی چیز پر رہیں، جیسا کہ جابس میں ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی زیادہ آپ کو پروموشنز نہیں ملتی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کمپنی آپ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ رینکس دیتی ہے اور ان رینکس کے اوپر آپ کو کچھ فکس ریوارڈز بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ بہت سی کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کو ٹارگٹ بیس مطلب جو ہے نا آپ کو ریوارڈز دیتی ہیں، اگر آپ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں تو آپ کو ریوارڈز ملتے ہیں، اگر آپ ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے تو آپ کو ریوارڈز نہیں ملتے، لیکن یہاں پر آپ کو فکس ریوارڈز ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی ان پوائنٹس کو آپ ریچ کرتے ہیں تو آپ کو ریوارڈ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ وہ ایک دن میں کریں، ایک مہینے میں کریں، ایک سال میں کریں، 2 سال میں کریں، ٹھیک ہے، جس دن آپ اپنا وہ پوائنٹس کمپلیٹ کرتے جائیں گے آپ کو ریوارڈ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آپ کے پاس یہاں پر ٹائم فریڈم بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر ابھی آپ کے پاس کام نہیں ہوا تو آپ کو کمپنی نکال دے گی، آپ کو ریوارڈ نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو ممبرشپ ملتی ہے یہ لائف ٹائم کے لیے ملتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ جب آپ کام کریں گے، جو آپ کام کریں گے اتنا آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو رینک ہے وہ برونز کا رینک ہے، ٹھیک ہے، برونز کے اوپر آپ کو 3000 کا کیش ریوارڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا سلور ہے، اس کے اوپر آپ کو 6000 کا کیش ریوارڈ ملتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا گولڈ ہے، اس کے اوپر آپ کو 15000 روپے کا کیش ریوارڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا یہاں تک تھے ہمارے کیش ریوارڈز، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے فزیکل ریوارڈز آپ کو دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلا آتا ہے پلاٹینیم کا رینک، جس کے اوپر آپ کو چائنا کی بائک گفٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ایمبیسڈر آتا ہے، ایمبیسڈر کے اوپر آپ کو آئی فون دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے گلوبل ایمبیسڈر آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر آپ کو انٹرنیشنل ٹور دیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا خواب ہوتا ہے کہ میں اپنی لائف کو انجوائے کروں، ایک تو میرے پاس فائنینشیل فریڈم ہو اور دوسرے نمبر پر کیا چیز ہے کہ میں دنیا کی سیر بھی کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کمپنی آپ کو انٹرنیشنل ٹور بھی دیتی ہے تاکہ آپ اپنی لائف کو انجوائے بھی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آپ کو کرون ایمبیسڈر کا رینک دیا جاتا ہے، جس کے اوپر آپ کو میران کار گفٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آپ کے پاس رائل کرون ایمبیسڈر کا رینک آتا ہے، جس کے اوپر آپ کو ہونڈا سٹی کار گفٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمپنی کے کچھ رینکس ہیں جن کے اوپر آپ کو فکس ریوارڈز بھی دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چیز آتی ہے کہ وائی وی جوائن ایکونیکس، کہ ہم ایکونیکس کو ہی کیوں جوائن کریں، ٹھیک ہے، کیا ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ایک یونیکنیس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ای کامرس اور ڈائریکٹ سیل ایک ہی چھت تلے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک ہی چھت تلے آپ ای کامرس بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ سیل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے کہ یہ کمپنی پاکستانی ہے، اس کے اونر بھی پاکستانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپنی گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے، SEC بھی، FBR، ٹھیک ہے، اکنالجمنٹ۔ اب یہاں پر کیا چیز ہے، کمپنی اپنا سالانہ ٹیکس بھی پے کرتی ہے، جو کمپنی کا ریونیو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کو بینیفٹ ملتا ہے۔ باہر کی کمپنیز کا کیا ہوتا ہے کہ وہ یہیں سے سرمایہ اکٹھا کرتی ہیں اور لے کے باہر چلی جاتی ہیں، جس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو پاکستانی کمپنی کا یہ ایک مقصد ہے کہ یہاں سے کیا چیز ہے، جو بھی ریونیو اکٹھا ہوگا اس کا ٹیکس کمپنی پاکستان کو ہی دے گی، ٹھیک ہے، جس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی اور پاکستان ترقی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی زیرو انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہم شاپنگ کرتے ہیں یہ بھی تو انویسٹمنٹ ہی ہے، بھائی یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ شاپ پہ جاتے ہیں، وہاں پر کیا کرتے ہیں، آپ اپنی چیزیں لیتے ہیں، گھر کی گروسری خریدتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پر آپ مطلب پیسے دے کر اپنی گروسری خریدتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، آپ کو کبھی بھی کوئی بزنس اپرچونٹی نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی تو آپ نے وہی گروسری ہی خریدنی ہے، گھر کی چیزیں ہی خریدنی ہے جو کہ آپ کی ڈیلی بیس پر یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آپ کو بزنس اپرچونٹی فری میں مل رہی ہے، جو آپ کو ٹریننگ سسٹم مل رہا ہے وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کے رسک کیا ہے، ٹرسٹ ایشو بھی نہیں ہے، چونکہ آپ پہلے آپ پروڈکٹس کو ریسیو کریں گے دین آپ اپنی پیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی ٹرسٹ ایشو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہاں پر آپ کی کوئی رسک نہیں ہے، بالکل رسک فری آپ یہاں پر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آپ کو یہاں پر سینئر سپورٹ بھی ملتی ہے۔ سینئر صرف آپ کو سکھانے میں ہی سپورٹ نہیں کرتے بلکہ آپ کی ورکنگ میں بھی آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے شروع کی سیلز میں بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا چیز ہے، یہاں پر آپ کا لوس کاسٹ ہے سٹارٹ اپ پہ، مطلب کہ کوئی آپ کا اتنا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا مطلب سٹارٹ اپ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر چیز کیا ہے کہ بیسک لیول سے لے کر ہر چیز کی یہاں پر آپ کو ٹریننگز دی جاتی ہیں اور وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ، ٹھیک ہے۔
تو اینڈ پر تھینک یو سو مچ. یور ڈیسیجن ول ڈیسائڈ یور فیوچر. کہ آپ کا آج کا کیا ہوا فیصلہ ہی آپ کے فیوچر کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ چیز ہے، اگر آپ نے آج اس اپرچونٹی کو اویل کر لیا تو انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں تک آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ گرو کر چکے ہوں گے. چونکہ آنے والا جو دور ہے وہ ای کامرس کا دور ہے. ٹھیک ہے، آنے والے آپ دیکھیں گے کہ 3 سے 4 سالوں کے بعد لوگوں کی مجبوری بن جائے گی کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں. ٹھیک ہے، تو آپ خود امیجن کریں کہ 3-4 سالوں کے بعد مجبوری کے ساتھ اس فیلڈ میں آنے سے بہتر ہے کہ آپ آج ہی اس کا آغاز کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہوگا کہ آنے والے 3 سے 4 سالوں میں آپ دیکھیے گا کہ جب لوگ مجبوری کے ساتھ ای کامرس فیلڈ میں آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ آپ کس مقام پر ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، آپ ان کو اپنے ساتھ کبھی بھی مطلب آپ دیکھیں گے کہ آپ کئی گنا ان سے آگے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہوگا، نالج بھی ہو چکا ہوگا، اور ماشاءاللہ سے آپ کے پاس اس ٹائم اتنی ارننگ بھی ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہی چیزیں ہیں، اگر آج آغاز کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ چیز آنے والے دنوں میں بہت زیادہ پاورفل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر دوران سیشن کوئی بھی میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے انتہائی معذرت. ٹھیک ہے، اگر اچھی لگی ہو تو اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو گڈ نیوز ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس فی الوقت پیسے نہیں بھی ہیں تو نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا اکاؤنٹ رجسٹرڈ کریں. اس کے بعد کیا چیز ہے کہ آپ یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ بھی شاپنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرض کیا آپ کے پاس اگر ابھی آپ اپنا دیکھ لیں، گھر کا دیکھ لیں کہ آپ ایک منتھ میں کتنی چیزیں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں جتنا آپ یوز کرتے ہیں ابھی وہ آپ خرید لیں. ٹھیک ہے، پھر آپ دوبارہ سے اپنی جو چیزیں گھر میں یوز ہوتی ہیں وہ خرید لیں. اگر پھر بھی آپ کے پوائنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے تو آپ تیسری بار جا کے مطلب جو ہے نا، جو بھی آپ کے گھر کی چیزیں یوز کی ہیں وہ آپ خرید لیں. جب آپ کے پوائنٹس والیوم کمپلیٹ ہوتے جائیں گے دین آپ کو وہ کمپنی ممبرشپ دے دے گی اور آپ ہر چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ایک ہی ٹائم میں ممبرشپ لیں اور فوراً ٹریننگز لیں اور فوراً اپنا کام سٹارٹ کریں، تاکہ آپ کے لیے یہ کام جلدی ہو سکے اور جلدی آپ اپنی ارننگ کو بھی جنریٹ کر سکیں. تو وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.